حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کو بتایا جائے کہ فوجی افسران غیر قانونی طور پر پراپرٹی کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ تاریخی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں، کیونکہ فوجی افسران کی جانب سے نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کی روایت ایوب خان کے دور آمریت میں شروع ہوئی۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈ کے مطابق کنٹونمنٹ ایریاز میں زمینوں کی خرید و فروخت کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا، یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشہ وارانہ امور سے ہٹا کر انہیں پراپرٹی ڈیلر بنانے کی روایت ڈال دی گئی۔ معروف برطانوی مورخ ایئن ٹالبوٹ اپنی کتاب پاکستان ا نیو ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا سہرا بھی ایوب خان کے سر ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کے تیسرے مگر پہلے مقامی سپہ سالار جنرل محمد ایوب خان نے 17 جنوری سن 1951 کو افواج پاکستان کی کمان سنبھالی اور پھر 26 اکتوبر سن 1958 تک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ایوب خان کے بارے میں مشہور ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے حکام کو ہدایت کی تھی کہ اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، لیکن جناح صاحب کی رحلت کے بعد ایوب خان نے اپنی پروموشن کا راستہ خود بنا لیا۔ تاج برطانیہ نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کی روک تھام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی، جس کا ہیڈ آفس لاہور میں تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کرنل کو بھی اس باؤنڈری فورس میں اہم عہدہ دیا گیا۔ ایک روز خبر ملی کہ بھارت سے پاکستان کی طرف آنے والے مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس ٹرین کی حفاظت پر مامور پاکستانی کرنل خاموش تماشائی بنا رہا۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے اور امکان پیدا ہو گیا کہ غصے میں بفرے ہوئے لوگ راولپنڈی میں واقع اس کرنل کے گھر کو نظر آتش نہ کر دیں۔ حالات اس قدر سنگین ہوئے کہ ممکنہ خدشات کے پیش نظر گھر میں موجود اس کرنل کی اہلیہ اور بچوں کو ایک اور فوجی افسر کی رہائش گاہ پر منتقل کرنا پڑا۔ اس کرنل کا نام ایوب خان تھا، جو بعد میں بدقسمتی سے نہ صرف پاک فوج کا کمانڈر ان چیف بننے میں کامیاب ہوا، بلکہ ڈنڈے کے زور پر ملک کی باغ ڈور سنبھال کر خود ساختہ صدر بھی بن گیا۔ برٹش کامن ویلتھ آفس کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطابق عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے کرنل ایوب خان اوسط درجے کا افسر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما میں تعینات آسام ریجمنٹ کے کمانڈنٹ کرنل ڈبلیو ایف براؤن کی ہلاکت کے بعد ریجمنٹ کی کمان کرنل ایوب خان کو سونپی گئی، مگر جنگی حکمت عملی میں بزدلانہ ناکامی کے بعد اس سے کمان واپس لے کر نہ صرف بھارت بھجوا دیا گیا، بلکہ اسے فوجی ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ایک ایسا فوجی افسر جسے نااہلی کے باعث فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، قیام پاکستان کے بعد اس کی صلاحیتیں اس طرح نکھر کر سامنے آئیں کہ اس نے 4 سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف کرنل سے جنرل تک ترقی کا سفر بآسانی طے کر لیا، بلکہ کئی سینئر فوجی افسران کو مات دے کر سپہ سالار بننے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل گریسی کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے جانشین کے طور پر میجر جنرل افتخار خان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ کمانڈر ان چیف نامزد ہونے پر جنرل افتخار کو امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ بریگیڈیئر شیر خان، جو ڈی ڈی ایم او تھے اور میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کے انتظار میں تھے، وہ بھی کورس کے لیے برطانیہ جا رہے تھے۔ 13 دسمبر سن 1949 کو جنرل افتخار اورینٹ ایئر ویز کی لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ پر سوار ہوئے تو ان کے اہل خانہ کے علاوہ بریگیڈیئر شیر خان بھی اسی جہاز میں سوار تھے، لیکن یہ جہاز اپنی منزل کے قریب پہنچ کر کراچی کے نواحی علاقے جنگ شاہی میں گر کر تباہ ہو گیا اور تمام مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ پیش نہ آتا اور جنرل افتخار کمانڈر ان چیف بننے سے پہلے شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، کیونکہ ایوب خان کے برعکس جنرل افتخار اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے ایک غیر سیاسی جرنیل تھے۔ بہرحال اس طیارہ حادثے کے بعد جنرل گریسی کی مدت ملازمت میں 1 سال کے لیے توسیع کرنا پڑی، اور جب دوبارہ ان کا جانشین ڈھونڈنے کی بات شروع ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل ناصر علی خان، جنرل رضا اور جنرل ایوب خان کے نام تجویز کیے گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے تمام فوجی افسران کو بلا کر قومی معاملات پر گفتگو کرنے کی اجازت دی تو ایوب خان چرب زبانی کے باعث اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ جنرل گریسی نے لیاقت علی خان کو متنبہ کیا کہ ایوب خان کے سیاسی عزائم ہیں، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیاقت علی خان یہ بھی جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماضی میں ایوب کی پروموشن نہ کرنے کا مشورہ دے چکے ہیں، تاہم انہوں نے پھر بھی ایوب خان کو ترقی دے دی۔ ایوب خان نے افواج پاکستان کی کمان سنبھالتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا، اس میں فوجی افسروں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی گئی، مگر 3 سال بعد جب ایوب برطانیہ کے سرکاری دورے پر تھے تو مہنگے ترین ہوٹل کے لگژری اپارٹمنٹ میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ سنگل یونٹ بنانے کی تجویز دی گئی۔ اس منصوبے میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ بری، بحری اور فضائی افواج کی مشترکہ کمان
کمان کے لیے سپریم کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے اور یہ فرمائش بھی کی گئی کہ وزیر دفاع کا قلمدان بھی اسے سونپ دیا جائے۔ سویلین حکام کی حیثیت تو کٹ پتلیوں کی سی تھی، ادھر فرمائش آئی اور ادھر کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ یہ سوال اکثر زیر بحث آتا ہے کہ ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ امریکی سفارت خانے کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس کے مطابق ایوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشل لاء لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے ADC رہے، وہ سن 1956 میں لندن گئے اور جنرل گریسی سے ملاقات ہوئی تو گریسی نے چھوٹتے ہی ان سے پوچھا کہ ایوب خان کب تختہ الٹ رہا ہے؟ جنرل وجاہت حسین نے لا علمی کا اظہار کیا تو گریسی نے کہا کہ لکھ لو میری بات، یہ آج نہیں تو کل مارشل لا ضرور لگائے گا۔ ایوب خان نے سپہ سالار بننے کے بعد ان تمام فوجی افسران کو کھڈے لائن لگانا شروع کر دیا تھا جو فوج کی سیاست میں مداخلت پر خفگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جنرل شیر علی خان پٹودی سمیت کئی فرض شناس افسروں کو سپرسیڈ کر کے گھر بھیج دیا گیا، جبکہ یحییٰ خان اور موسیٰ خان جیسے چہیتوں کو آگے لایا گیا۔ اس ضمن میں میجر جنرل حبیب اللہ خٹک کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکنے کی روایت بھی بہت دلچسپ ہے۔ جنرل خٹک کا نام راولپنڈی سازش کیس میں سامنے آیا، اگرچہ بعد ازاں سلطانی گواہ بنا کر جنرل خٹک کو کلین چٹ دے دی گئی، مگر ایوب خان کا دل صاف نہ ہوا۔ اس نے پہلے تو اپنے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب کے لیے رشتہ لے کر جنرل خٹک کو سمدھی بنایا اور پھر چیف آف جنرل سٹاف لگانے کا جھانسا دے کر امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے لندن بھیج دیا، مگر کورس مکمل ہونے پر جنرل خٹک کو پروموٹ کرنے کی بجائے فوج سے جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ ایوب نے جن فوجی افسران کو ترقی دی ان میں زیادہ تر اس کی طرح پشتون تھے، بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی ان کا تعلق ایک مخصوص مسلک سے تھا جس پر فوج کے اندر ہی نہیں باہر سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، مگر ایوب خان اس تنقید کو خاطر میں نہ لائے۔ بطور سپہ سالار ایوب خان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ وہ امریکہ سے فوجی امداد لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر ایوب خان کی ناکامیوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کو سیاست میں دھکیلا بلکہ ان کے دور میں اس ادارے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی مانند پھیلتے چلے گئے۔ اسی دور عامریت میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے نہ صرف صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار کیا گیا بلکہ انہیں غدار بھی قرار دلوایا۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراس ورڈز کے مطابق کینٹونمنٹ ایریاز میں زمین کی خرید و فروخت کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور عامریت میں ہوا، یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشہ ورانہ امور سے ہٹا کر انہیں پراپرٹی ڈیلر بنانے کی روایت ڈال دی گئی، جبکہ معروف برطانوی مورخ ایئن ٹالبوٹ اپنی کتاب پاکستان اے نیو ہسٹری میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا سہرا بھی ایوب خان کے سر ہے، جن کے دور میں فوجی فاؤنڈیشن نے صنعتی ترقی کا فائدہ اٹھایا اور خوب پھلی پھولی۔ فوجی فاؤنڈیشن نے ایوب کے دور میں جہلم کے قریب ایک ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی، سندھ کے علاقے ٹنڈو محمد خان میں شوگر مل لگائی، جبکہ مردان میں خیبر تمباکو کمپنی کا سیٹ اپ لگایا۔ ایوب خان کے دور میں کرپشن کے قصے بھی زبان زدے عام رہے۔ نہ صرف ایوب خان کے سمدھی میجر جنرل حبیب اللہ خٹک بہت بڑے صنعت کار بن گئے بلکہ خود ایوب خان کے فرزند گوہر ایوب خان بھی بطور کیپٹن فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد گندھارا انڈسٹریز کے مالک بن گئے۔ لہٰذا ایوب دور میں فوجیوں کو کاروبار میں گھسانے کی غلط روایت پر آج میجر سے لے کر آرمی چیف کے رینک تک کا ہر افسر چل رہا ہے اور اس نان پروفیشنلزم کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔